بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 61 سے پڑھیں گے۔ اس میں قوم سمود کا ذکر ہے۔ یہ سورہ اعراف میں جب ہم نے ڈسکس کیا تھا، آیت 73 سے 79 میں، یہ یوٹیوب پر موجود ہے، اس میں ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا۔ اس میں میں نے ان کی بہت ساری بلڈنگز کی تصویریں بھی لگائی تھی تو انڈرسٹینڈ کہ کتنی زبردست قوم ایک طرح سے تھی دنیاوی لحاظ سے، اور پھر جو بھی ان کا انجام ہوا اس میں ڈیٹیل سے ان کا پورا جو جو ان کے اوپر عذاب ہے اس کی تفصیل ہے۔ کچھ تھوڑی بہت تفصیل ظاہر ان آیتوں میں بھی آئے گی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یہاں وہ ارسلنا انڈرسٹوڈ ہے جو سورہ ہود ہی کی آیت نمبر 25 کے اندر آیا تھا کہ ہم نے نوح کو بھیجا، وہی ارسلنا کا اثر یہاں پر آ رہا ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَرْسَلْنَا أَخَاهُمْ، اور ہم نے بھیجا سمود کی طرف اخاہم۔ اخاہم کو اگر دیکھ لیں کہ کیسے بنا ہے، مثلا عربی میں اگر ہوتا ہے ربن، تو ربن سے جب آپ مثلا مرکب اضافی بناتے ہیں تو ایک تو اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے، جب تنوین ختم ہو جاتی ہے تو سمپل بن جاتا ہے ربہم، تنوین ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ابن سے مرکب اضافی بنائیں گے تو ابن میں بھی ظاہر ہے تنوین ختم ہو جائے گی، لیکن ابن کی جب تنوین ختم ہوگی تو اس کو ابو ہم پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں شدت ہے نہیں، تو پھر وہ ابو ہم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا حضرت ابو بکر، تو یہ جو ابو ہے یہ واو فلو کے لیے ڈال دی جاتی ہے، تو پھر ابو بکر ہوتا ہے رفع میں، ابا بکر ہوتا ہے نصب میں ہے، اور ابھی بکر ہوتا ہے جر میں۔ یہ تینوں الفاظ آپ کو دیکھنے میں ملیں گے، خاص طور سے اگر آپ احادیث کہیں پڑھ رہے ہوں گے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ، تو جیسے ابا بکر ہوتا ہے ایسے ہی اخا ہو جاتا ہے، اور ہم نے بھیجا سمود کی طرف ان کے بھائی صالحن، صالح کو۔ صالحن، یہ حضرت صالح علیہ السلام پیغمبر تھے، رسول تھے اللہ تعالیٰ کی قوم سمود کی طرف۔ اپیرنٹلی جو پتہ لگتا ہے خیر قرآن شریف سے بھی کہ سمود جو ہے یہ قوم عاد کی آگے بعد میں آنے والی نسل تھی، یعنی جو لوگ قوم عاد کے وقت عذاب سے محفوظ رہ گئے، جو ایمان والے لوگ تھے، بعد کی نسلوں میں آ کر انہوں نے پھر وہی والے کام کیے جو پرانے لوگوں نے کیے، اور ان کا بھی انجام پھر ویسا ہی ہوا۔ جو بھی ان میں سے لوگ ایسے تھے جو غلط کاریاں کرتے تھے، عاد تباہ ہو گئی، اللہ کے پیغمبر کا انکار کیا، رسولوں کے انکار کے معاملے میں دنیا میں ہی عذاب آ جاتا ہے، ان پہ عذاب آ گیا۔ جو ایمان والے وہاں سے بچے ان پہ بہت اللہ کی نعمت ہوئی، بڑا فضل ہوا جو اس سخت عذاب سے انہیں بچایا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، اگلی نسلیں آتی گئیں، اور وہ ان کے اندر ان کے واقعات قصے سب موجود تھے، مگر پھر انہوں نے غلط کام کرنے شروع کر دیے، گناہ پر اصرار کرنا شروع کر دیا، متکبرین میں شامل ہو گئے۔ جب انہوں نے غلط کام کیے پھر ان کا پھر وہی انجام ہوا جیسے عاد کا ہوا تھا، کیونکہ کسی اور پیغمبر کے آنے سے ایسا نہیں ہوا کہ کوئی قوم چہیتی بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو لوگ غلط کام کرتے تھے، خدا رسول کی نہیں مانتے تھے، ان کا انجام بھی ایسا ہی ہوا۔ حضرت موسیٰ کے دور میں بھی ویسا ہی ہوا۔ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کا سولی دینے کی کوشش کی، ان کے لیے تو سواری زندگی کے لیے عذاب ان کے لیے کنٹینیو ہے۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں سے بھی اگر لوگ جو بنی اسرائیل کی حرکتیں ہیں، لوگ اگر وہی والی حرکتیں کریں گے تو پھر ان کا بھی انجام ویسا ہی ہوگا جیسے پیچھے والوں کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا جو انصاف ہے وہ تو بے راگ ہے، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فیوریٹ نہیں ہے۔ اگر اللہ کے رسول فیورٹ ہیں تو اللہ کے رسول کا تو بہت بڑا درجہ ہے، وہ تو اتنا بڑا درجہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے بتا دیا رفعنا لک ذکرک، ان کا تو قیامت تک کے لیے درجہ بلند ہے، اور قیامت کے دن بھی درجہ بلند ہوگا۔ آگے رسول کی امت کا تو وہی ہوگا جو انہوں نے کیا۔ اگر رسول کا سگا چچا تھا ابو لہب، اگر حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا تھا، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا جس نے حق کو قبول نہیں کیا، جس نے حق کا انکار کیا،
اللہ نے جیسے ہم نے پیچھے پڑھا، نوح علیہ السلام کو کہہ دیا وہ تمہارا بیٹا ہی نہیں تھا، وہ تو غیر صالح عمل کرنے والا انسان تھا، تمہارا اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو جب بھی کوئی نئی قوم آئے گی، جب بھی نئے لوگ آئیں گے، اگر وہ صحیح کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کے عمل کا ان کو اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر وہ غلط کاریاں کریں گے تو ان کا برا بدلہ ملے گا۔ کوئی آخری رسول کی امت ہونے کی وجہ سے ان کی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ہوگی۔ قالا، کہا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود۔ یہ وہی والی بات ہے جو حضرت ہود علیہ السلام نے بھی کی، اور سورت کی شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی طرح کا جملہ کہا گیا کہ آپ یہ بات کہتے ہیں۔ تو سمود سے بھی ان کے پیغمبر نے بھی یہی بات کی کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اسی کو پوجو، اسی سے مانگو، اسی سے امیدیں رکھو، اسی کی اطاعت کرو، کسی بھی لحاظ سے اس کی ذات کے اندر شرک نہ کرو۔ یہ جب آپ قرآن شریف پورا پڑھتے ہیں تو اس عبادت سے مراد کیا ہے، وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ بنیادی طور پہ یا سادہ طور پہ یا بظاہر جو الفاظ کا مطلب ہے وہ تو صرف سجدے کرنے یا عبادت کرنے کے لیے ہے، مگر قرآن سے بھی حدیث سے بھی یہ کلیئر ہے کہ اس عبادت کے اندر مانگنا بھی شامل ہے، اس عبادت کے اندر اطاعت بھی شامل ہے، حرام حلال کا استحقاق دینا بھی شامل ہے۔ اگر بنی اسرائیل نے اپنے احبار اور رہبان کو یہ استحقاق دے دیا کہ وہ حلال کو حرام کر دیں اور حرام کو حلال کر دیں، اور اپنی عقل انہوں نے بند کر لی اور آنکھیں بند کر لی، اور کہا جی جو مولوی صاحب کہیں گے میں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ انہوں نے اپنے علماء اور صوفیاء کو خدا بنا لی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور ہم نے بھیجا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو، اس نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ہوا، وہ ہے، انشأکم، انشأ، نشو و نما دینا، یعنی نون، نون شین اور الف، اس کا تو مطلب ہوتا ہے نشأ ینشأ کا، کسی چیز کا اگنا۔ پھر سے جو باب فعال بنے گا انشأ ینشئ، اس کا مطلب ہوتا ہے اگانا، نشو و نما دینا، بڑھانا، پیدا کرنا۔ تو انشأکم، اس نے پیدا کیا تم کو، من الارض، زمین سے، زمین سے پیدا کیا، انسان مٹی سے بنایا گیا، اس وجہ سے شاید یہ کہا گیا زمین سے پیدا کیا گیا۔ انسان جو غذا کھاتا ہے وہ سب کے سب بنیادی طور پر زمین سے ہی آتی ہے، پانی آسمان سے آتا ہے، وہ بھی زمین سے ہی ویسے اڑ کے جاتا ہے۔ تو زمین کے اجزاء سے جو چیزیں ملتی ہیں اس کو جزو بدن ملتی ہیں، تو اس سے اس کی نشو و نما ہوتی ہے۔ یہ بھی اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہا گیا ہو کہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، لیکن یہاں زمین کا لفظ ویسے استعمال کیوں کیا گیا خاص، اس کس ریفرنس سے، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور اس میں تمہیں آباد کیا۔ یہ عین، میم اور رے، ہمارا یا امر کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ کو آباد کرنا، اسی سے عمر کا لفظ بھی بن جاتا ہے، کیونکہ وہ زندگی سے جسم آباد رہتا ہے تو جتنا عرصہ آباد رہتا ہے اس کو عمر کہتے ہیں۔ اس سے جو مصدر بنے گا استعمار، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی جگہ بسانا، کسی کو آباد کرنا، کسی کو آبادی بنانا۔ کسی کو آبادی بنانے سے پھر اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نو آبادی بنانا، اور انگریزی میں لفظ استعمال ہوتا ہے کالونائز کرنا۔ تو پھر یہ استعماری قوتیں جو ہوتی ہیں یہ کولونیل پاورز کو کہتے ہیں۔ تینوں زبانوں میں ایکچولی آباد کرنے سے ہی اس کا لنک بنتا ہے کولونیلزم کا۔ اور آباد کیا تم کو، اس میں آباد کیا، اس میں شاید اس لیے اس کی طرف خاص ریفر کیا گیا کہ یہ چٹانوں کو تراش تراش کر ان کے اندر بہت زبردست گھر بناتے تھے، اور آج بھی دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اور ایک اندازہ یہ ہے کہ وہ ان چٹانوں کو تراشنے میں اس زمانے میں کوئی انہوں نے ساؤنڈ ٹیکنالوجی ایجاد کی ہوگی جس کے ذریعے سے انہوں نے وہ اندر سے بھی چٹانیں اتنی زبردست طریقے سے تراشنی ہے، وہ بڑا مشکل کام ہے۔ فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، اب یہ بھی وہی بات ہے جو پیچھے قوم عاد سے ہو رہی تھی
کہ اس سے معافی چاہو، مغفرت چاہو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ ان ربی قریب مجیب، یہ بات ذرا ڈیٹیل سے ہی آئی ہے، پچھلی واقعے میں بھی اشارہ تھا، بٹ یہاں واضح الفاظ میں آ گئی، ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے، مجیب دعوت، دعا سننے والا ہے، دعا کا جواب دینے والا ہے۔ یعنی جیم واو بے سے جو باب افعال بنتا ہے، اجابہ یجیبو، کسی کی بات مان لینا، کسی کی بات کا جواب دینا، اس کو قبول کر لینا۔ اس سے جو فائل بنتا ہے وہ بنتا ہے مجیب، جیسے اسلم یسلم سے فائل بنتا ہے مسلم، تو اجابہ یجیبو سے بنے گا مجیب، دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ تو دو چیزیں ہیں، میرا رب قریب بھی ہے اور میرا رب دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ سے لوگوں نے شرک کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک ڈھکوسلا تراشا ہوتا ہے۔ کیا تراشا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے مثالیں دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ خدا کے لیے مثالیں نہ دیا کرو۔ ہمیں اللہ کو جب کسی چیز سے تشبیہ دینی ہو تو ہمارے لیے جو قرآن میں اللہ نے خود اگر کو مثال دی ہے تو بس اتنی ہی بیان کرنی چاہیے، ادروائز ہم اس کی ہستی کو پہنچ ہی نہیں سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی خدا جو ہے وہ کائنات کا بادشاہ ہے، اور اس کے بعد اس کو قیاس کر لیا دنیا کے بادشاہوں پر، راجوں پر، مہاراجوں پر، جو اپنی ریت سے دور ہوتے ہیں، محلوں میں رہتے ہیں، ان کے درمیان میں چند خاص خاص لوگ آتے ہیں۔ آپ نے اگر کسی بادشاہ کو یا صدر کو یا وزیر اعظم کو کوئی اپنی درخواست پہنچانی ہے تو آپ ڈائریکٹ وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے، آپشن ہی نہیں ہے، آپ کو بیچ میں وسائل تلاش کرنے پڑتے ہیں، کوئی نہ کوئی وسیلہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ جی فلاں اس کا رشتہ دار ہے، فلاں اس کی بیوی کا جاننے والا ہے، فلاں اس کے دوست کا جاننے والا ہے، اس کا آگے فلاں جاننے والا ہے جو میرے فلاں کا جاننے والا ہے۔ تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ اپنا کسی طریقے سے اسے میٹنگ کی کوشش کرتے ہیں، یا اس تک اپنی چٹھی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ درخواست کہیں پہنچے تو پھر بمشکل وہاں سے کوئی جواب آئے۔ تو بادشاہ تو دور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے جملے میں واضح کر دیا کہ نہیں، اللہ تو دور نہیں ہے، اللہ تو قریب ہے، اللہ تو بہت پاس ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب آپ سے پوچھتے ہیں میرے بندے میرے متعلق، تو میں قریب ہوں، میں سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارتا ہے، بس وہ بھی میری پکار پر لبیک کہیں اور ایمان لائیں مجھ پر تاکہ وہ ہدایت پا سکے۔ کیونکہ اللہ قریب ہے، اتنا قریب ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، ہم جانتے ہیں جو وسوسے بھی ابھرتے ہیں اس کے دل کے اندر۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی رگیں جاں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ یہ جو جوگلر وین ہوتی ہے، جو شہرگ ہوتی ہے، اس سے زیادہ ہم انسان کے قریب ہیں۔ تو اس کے پاس عرضی پہنچانے کے لیے کوئی درمیان میں معبود نہیں چاہیے، کوئی پجاری نہیں چاہیے جس کے پاس آپ نے چڑھاوا لے کے جانا ہے تو وہ آگے پہنچائے گا۔ کسی سے ریکویسٹ کرنا کہ میرے لیے دعا کر دو، وہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو عمرے پہ جا رہے تو کہا ہمارے لیے بھی دعا کرو، وہ تو ایک فرق چیز ہے۔ مگر کسی تک اپنی عرضی پہنچانا، کسی سے دعا کرنی کہ یہ اب اللہ ہے جا کے دعا کرے گا اور میرے لیے مانگ کر لائے گا کیونکہ اس کا استحقاق ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، ان ربی قریب۔ دنیا میں جو بادشاہ ہوتے ہیں اگر اس کے پاس کوئی درخواست پہنچ بھی جاتی ہے تو اکثر وہ اس کا خود مداوا نہیں کرتے، آگے پھر کسی کو کہتے ہیں اچھا جی تم ایسا کر دو، تم کر دو، ٹھیک ہے چلو، اور پھر آگے جس کو آگے بچایا پھر اس نے آگے کسی کو اسائن کیا، پھر اس جس کو اسائن کیا اس نے ٹائم پر کیا یا نہیں کیا، وہ پھر ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ یہاں پہ ایسا نہیں ہے، جب اللہ کے حضور میں کوئی درخواست پیش ہوتی ہے تو وہ براہ راست خود اپنے بندے کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ وہ اگر کائنات کا بادشاہ ہے تو اس کا دربار ہر وقت ہر شخص کے لیے کھلا ہے اور ہر شخص کے بالکل قریب ہے۔
تو بڑا ہی کوئی احمق ہوگا جو اس تک پہنچنے کے لیے کوئی واسطہ اور وسیلہ ڈھونڈے گا اور کوئی سفارشی ڈھونڈے گا، جن سے امیدیں لگائے گا، جن سے آرزویں لگائے گا، کسی خدا کے سوا کسی غیر اللہ سے جا کے مانگے گا کہ تو ہمیں دے دے، ہمیں بیٹا چاہیے۔ اللہ سے بیٹا مانگنے کے بجائے بابا جی سے جا کے، گنج فریج سے یا داتا صاحب سے جا کے بیٹا مانگا کہ آپ ہمیں، یہ تو بالکل ہی عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کا خدا ایسا ہو۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ہمارے اللہ کو تو وہ خدا مانتے ہی نہیں، وہ کسی اور ہی خدا کو مانتے ہیں جو ڈائریکٹ ان کی سنتا نہیں ہے، سن سکتا نہیں ہے، ڈائریکٹلی ان کو دے نہیں سکتا، اس کو کوئی خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ مجبوری ہے کہ وہ اس میں درمیان کے جو ہستیاں ہیں ان کے ذریعے کام کرانا ہے، جیسے ہمارے صدر وزیر اعظم ہوتے ہیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں ایوب خان کے پاس کوئی عورت گئی کہ میرا مسئلہ ہے زمین کا تو اس کو حل کرا دو، انہوں نے کہا اینڈ میں جا کے میں نے بھی جو بھی آرڈر کرنا ہے اینڈ میں پٹواری نہیں فیصلہ کرنا ہے، تو پٹواری سے ہی کو ڈیل کر لو تو بہتر۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے صدر ایوب سمجھ لیا اپنے رب کو کہ اس نے جو بیچ میں رکھے ہوئے ہیں اپنے برگزیدہ بندے، ان کے ذریعے ہی کام کرانا ہے۔ تو جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو زمین سے اور آباد کیا تمہیں اس میں، پس اس سے مغفرت مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب بھی ہے، قبول کرنے والا بھی ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، یا صالحو، یہ جب یا آتا ہے تو جو سنگولر ہوتے ہیں ان کی تنوین ختم ہو جاتی ہے۔ یا صالحو، صالحون کی جگہ صالحو ہو گیا۔ اے صالح، قد کنتا، تو تھا، فینا ہم میں، مرجوا، مرجون جو ہے یہ بنیادی طور پر مفعول کے وزن پر ہے۔ تو رے جیم واؤ جو روٹ ہے اس سے ہوتا ہے کسی سے امید لگانا، اور اردو میں بھی رجا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ اس کا مصدر رجاؤن بھی ہے۔ بیم و رجا کہتے ہیں خوف اور امید کو، یا رجائیت پسند ایک تحریک بھی ہوتی تھی ایک زمانے میں۔ تو یہ نصرہ ینصرو کے وزن پہ بنے گا رجوا یرجبو، تو رجوا یرجبو فلو میں آئے گا تو بنے گا رجا یرجو، اور مفعول کے وزن پہ بنے گا مرجوون، وہ پھر فلو میں بن جاتا ہے مرجوون۔ تو مرجوون مفعول ہے جس سے امید لگائی گئی ہو، جو امیدوں کا مرکز ہو، اور یہ پھر کنتا کی خبر ہے کیونکہ، اور کنتا کی خبر پہ کیونکہ نصب آتا ہے تو اس لیے اس پہ نصب آ گئی۔ قد کنت فینا مرجوا، تو ہمارے اندر امیدوں کا مرکز تھا، ہمیں تو تجھ سے امیدیں تھیں، قبل ہذا، اس سے پہلے، یہ جو تو کام کر رہا ہے اس سے پہلے تو ہمیں تم سے بہت امیدیں تھیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو اللہ کے رسول ہوتے ہیں ان کی شخصیت، پرسنالٹی، کردار، ایفرٹ، جو ایک کانفیڈنس، یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں نبوت ملنے سے پہلے بھی کہ قوم کے لوگ انہیں پسند کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر آئے حلف الفضول کے موقع پر، اور قریش جو بس ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جو سب سے پہلے آئے گا خانہ کعبہ میں اس سے فیصلہ کرا لیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو سب خوش ہو گئے، پرسکون ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ جی صادق اور امین آ گئے ہیں، مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مسئلہ حل بھی بڑے عمدہ طریقے سے کر دیا، لیکن محبت کرتے تھے صاحب اللہ کے رسول سے۔ اسی طرح صالح علیہ السلام جو تھے ان کی بھی اعلیٰ صلاحیتیں، ان کے پاکیزہ اخلاق اوصاف ایسے تھے کہ ان کی قوم ان سے محبت کرتی تھی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ امیدوں کے مرکز سے محبت کرتے تھے تو اگر آ کر وہ ان کو بات سمجھا رہے تھے تو سنجیدگی سے ان کی بات پر غور کرتے کہ اتنا زبردست آدمی اگر کوئی بات کر رہا ہے تو ہمیں غور سے سننی چاہیے۔ یہ ہے پرابلم جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ڈیفenس میکنزم۔ جس وقت آپ کی غلطی کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کسی بھی سیٹ اپ کے اندر، دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، کارپوریٹ سیٹ اپ کے اندر، کسی سپلائر کو، کسی کسٹمر کو، آپ جب کسی کی توجہ دلاتے ہیں کہ بھائی یہ والا کام آپ نے غلط کیا ہے،
پہلا رسپانس یہی ہوتا ہے کہ نہیں، ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. دینی لحاظ سے مسئلہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ کارپوریٹ سیکٹر میں آپ کو کسی نے آگے بتایا کہ آپ نے یہ فلاں ورکنگ کی ہے یا فلاں پروڈکٹ بنائی ہے، یہ غلط ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اچھا شاید ہم سے غلطی ہو گئی، ٹیم کے کسی بندے سے غلطی ہو گئی، مجھ سے کو غلطی ہو گئی. ٹھیک ہے، ڈیفینس میکنزم ہوگا، آپ نہیں مانیں گے شروع میں، لیکن آفٹر سرٹن ڈسکشن آپ مان جائیں گے. اکثر چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو irrefutable ہوتی ہیں، جو کوئی فلسفہ نہیں ہوتا صرف، یا کوئی سوچ کا فکر کا اختلاف نہیں ہوتا جیسے پولیٹیکل اختلاف ہوتا ہے، اس میں ماننا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اور پولیٹیکل اختلاف سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے دینی اختلاف کو ماننا، کیونکہ جب آپ دینی لحاظ سے یہ مان جائیں کہ میری بات غلط ہے، تو صرف آپ کی بات غلط نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کے والد صاحب کی بات بھی غلط ہے، آپ کے دادا کی بات بھی غلط ہے. اور اگر اتنی غلط بات ہو کہ آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ شرک کر رہے ہیں اور یہ شرک ہے، تو وہ یہ تھوڑی مانیں گے کہ ہم شرک کر رہے ہیں، یا اگر جو ہم شرک کر رہے ہیں تو غلط بات ہو تو کہیں گے نہیں، اللہ نے خود ہی ان کو ٹھہرایا ہے، اللہ نے ہی ان کو بنایا اپنا شریک. جو مکے کے مشرک جب حج کے لیے جاتے تھے تو وہ بھی یہی تلبیہ پڑھتے تھے، اس کا شروع کا پورشن یہی ہوتا تھا، لا شریک لک. آگے وہ کہتے تھے سوائے وہ جنہیں تو نے خود سے شریک ٹھہرا دیا. تو اب جب وہ یہ مانے کہ ہم غلط کر رہے ہیں تو صرف اپنا غلطی نہیں ماننی ہوتی، اپنے باپ دادا کی خاندان کی غلطی بھی ماننی ہوتی ہے. اب ہمارے ہاں بھی یہی پرابلم ہے کہ خاندان کی غلطی مانی تو بڑی مشکل بات ہے. لوگ تو صرف اگر کوئی پٹھان پیدا ہو گیا تو اس کے گھر میں پٹھان ہی ہوتے ہیں جو عقل مند ترین ہوتے ہیں، اور وہ پنجابی پیدا ہو گیا تو اس گھر میں پنجابی ہی ہوتے ہیں جو دنیا میں سب سے عظیم ہوتے ہیں. باقی جو بھی دوسری قومیں ہیں وہ پنجابیوں کے مقابلے میں کچھ ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی شیعہ پیدا ہو گیا ہے تو اس کے خیال میں شیعہ ہی ہے جن کے پاس ساری نالج اور دین کا بالکل صحیح علم اور جو صحیح ناجی فرقہ ہے. اور اگر کوئی سنی پیدا ہو گیا ہے یا سنیوں میں بریلوی دیوبندی وہابی جو بھی پیدا ہو گیا ہے، جس خاندان میں پیدا ہوا ہے اس کا خیال یہ کہ بس یہی ہے، تو وہ ماننا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے وہ قوم کے شریف النفس ترین انسان کا بھی انکار کر دیتے ہیں. اور دلیل ان کی یہی ہوتی ہے، آگے وہ یہی دلیل دے رہے ہیں، اتنہانا، یہ نہا یا نہا فعل نہیں جیسے ہوتا ہے منع کرنا. اتنہانا، کیا تو منع کرتا ہے نہ ہم کو ان نعبودا، اس چیز سے کہ ہم عبادت کریں. تو ہمیں عبادت سے روکتا ہے ان کی ما یعبدو آباؤنا، ان کی جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے چلے آئے، جن کی عبادت ہمارے باپ دادا نے کی، تم ہمیں ان کی عبادت سے روکتے. یہ ان کی دلیل ہے کہ یہ کام اس لیے صحیح ہے کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے. ہم پاکستان کے معاشرے میں جہیز اس لیے لیتے ہیں لڑکی والوں سے، برات کا فنکشن اس لیے کراتے ہیں کیونکہ ہمارا باپ دادا یہ کرتے ہیں، ہماری برادری یہ کرتی ہے، تو کیونکہ وہ کرتی ہے اس لیے صحیح ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ شادی کا خرچہ تارا مرد نے برداشت کرنا ہے، عورت نے کوئی خرچہ کرنا ہے نہیں، الٹا مرد نے حق مہر ادا کرنا ہے، تو وہ تو ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ قرآن تو ہمارا پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے، حدیث تو اس کے بعد کی بات ہے. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور اگر فرد کو کوئی غلطی بھی تو ہم مجبور ہیں. تو ان کے پاس بھی یہی دلیل تھی کہ ہم تو اس لیے عبادت کرتے ہیں، کتنی زبردست ریزن ہے ان کی پوجا کرنے کی، کیونکہ ہمارے باپ دادا کرتے ہیں. حضرت صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. غور کر، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اللہ نے زمین میں آباد کیا، اللہ نے ساری چیزیں دیں، تو اب جب تمہیں کچھ اور چاہیے ہے، جب کروڑ چیزیں اللہ نے دے دی اور 1 کروڑ کے بعد 4 چیزیں مزید چاہیے، تو وہ تم کسی بت سے مانگنے چلے جاتے ہو، کسی بزرگ کے دین سے مانگنے چلے جاتے ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو قریب بھی ہے مجید بھی ہے. اس کا جواب انہوں نے کیا دیا؟ انہوں نے کہا نہیں، ہماری بات اس لیے صحیح ہے کیونکہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے. تو کیونکہ اگر کسی نے کہیں پہ مکھی مار دی تو اب وہاں پہ مکھی ہی ہونی چاہیے، تو ہم بھی مکھی پہ مکھی ہی ماریں گے. اس کے لیے ہمیں کوئی دلیل مزید چاہیے ہی نہیں، اتنی دلیل بہت ہے کہ یہ پہلی دفعہ تھوڑی کسی نے مکھی ماری ہے، اسی جگہ اس سے پچھلے کاتب نے بھی ماری تھی، اس سے پچھلے کاتب نے بھی ماری تھی، تو بس پھر یہاں مکھی ہی ہونی چاہیے. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ، اور بے شک ہم تو لفی سے اب ایک ایمفیسس آپ نے ڈالنا ہے جیسے بھی ڈالیں، بڑے شک میں ہیں، ہم تو بڑے ہی شک میں ہیں. مما، من
प्लस मा, उससे जो, तदऊना, तदऊ सिंगुलर है, तू पुकारता है, ना हमको, इलैही जिसकी तरफ। तो जिस चीज की तरफ तू हमें पुकार रहा है उसकी वजह से हम तो हैं शक में, और शक कैसा है, मुरीब। तो रईब का मतलब ही शक ही होता है। तो फिर ये भी फाइल है बाबे फाल का। तो इससे मुराद ये हो गई कि शक की वजह से हम और शक की कैफियत में नहीं, बामावरा तर्जमा ये बनेगा सख्त उलझन में पड़ गए। हम बहुत ज्यादा जो है डिसग्रंटल और कंफ्यूज, और हमारा जो सोचने का जो स्टेटस है वो बिल्कुल ही माउफ हो गया। हमें तुम्हारी बात समझ ही नहीं आ रही, पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, और पता नहीं तुम क्या करना चाह रहे हो। अब इसके अंदर शक में वो पड़े कितने होंगे, और कितना अगलों को शक में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि पता नहीं ये क्या चाहता है, ये को अपनी बनानी चाहता है, इसका अपना कोई अल्टीरियर मोटिव है। तूने हमें बड़े इस्तिराब में डाल दिया है। कालू या सालिहु कद कुन्त फीना मरजूवन कब्ल हादा अतनहाना अन नअबुद मा यअबुदु आबाउना व इन्नना लफी शक्किम मिम्मा तदऊना इलैहि मुरीब। कहने लगे, ऐ साले, तू तो हमारी उम्मीदों का मरकज था इससे पहले। क्या तू हमें मना करता है कि हम इबादत न करें उनकी जिनकी इबादत करते थे हमारे आबा व अजदाद? और हम तो सख्त उलझन वाले शक में पड़ गए हैं इस वजह से जिस चीज की तुम हमें दावत दे रहे हो। काला, कहा, या कौमी, ए मेरी कौम, अरई तुम, आ जो है ये अलहदा है, हमजा इस्तेफाम कहने क्या, रई तुमने देखा, मतलब ये कि क्या तुम देखते हो, मुराद ये होती है बताओ तो भला, गौर तो करो। देखा तुमने, समझ आई, ये क्या तुमने गौर नहीं किया। इन कुंतु, अगर मैं हूं, अला बय्यिनतिन मिर रब्बी, एक वादे दलील पर अपने रब की तरफ से, यानी बुनियादी तौर पर वो बय्यिना पे थे, जो अंदर की इंसान की रोशनी है उसके ऊपर थे, जो फितरत की आवाज है। वह आतानी मिन्हु रहमतन, और उसने दी मुझे अपनी तरफ से रहमत। ये गालिबन वही की तरफ मुराद है। ये नूह अलैहिस्सलाम के भी इसी तरह के डायलॉग्स हमने डिस्कस किए थे। तो एक मेरी फितरत की आवाज है, ऊपर से वही की तालीम मुझे हासिल हो रही है। तो तुम्हें ये समझ नहीं आ रही बात, फमन यंसुरुनी मिनल्लाही, तो कौन मदद करेगा मेरी अल्लाह के मुकाबले में, इन असैतुहु, अगर मैंने उसकी नाफरमानी की। असायासी, मासियत जो होता है, नाफरमानी करना, इताअत से निकल जाना। कि तुम अगर मेरी बात नहीं मान रहे, और मुझसे ये तुम्हारा मुतालबा है कि मैं कोई रास्ता सीधा छोड़ दूं और तुम्हें तबलीग करनी छोड़ दूं, तो मैंने अगर उसकी नाफरमानी की, कौन मेरी मदद करेगा जब मुझे वादे नजर आ रहा है। ये उसी तरह के अल्फाज हैं कि तुम अकल क्यों नहीं इस्तेमाल करते। इसको दूसरे तरीके से इन अल्फाज में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फमा, पस नहीं, तजीदूननी, ज्यादा यजीदू, इजाफा करना, तजीदूना तुम इजाफा करते हो, मा तजीदूना तुम नहीं इजाफा करोगे। और ये वाला ये फिर ऐड हो गया, यानी तजीदूना के साथ लगेगी एक ही ये, और बीच में नून विकाया जो है वो ऐड किया जाएगा, उसको पढ़ने के लिए सही से, नून की जबर को बचाने के लिए। तजीदूननी, तुम इजाफा करोगे मुझ में, गैर तखसीर, तखसीर खसारे से है, बाब तफील, घाटे का, गैर तकसीर घाटे के सिवा। तो पस नहीं इजाफा करोगे तुम मुझ में घाटे के सिवा किसी चीज का, यानी बा मुहावरा बनेगा, फिर तुम मेरी बर्बादी में इजाफा करोगे अगर मैं तुम्हारी बात मान जाऊं, अगर मैं तुम्हारे पीछे लग जाऊं, तो तुम, तो कोई मेरी मदद नहीं कर सकते खुदा के मुकाबले में। क़ाल या कौमी अरअयतुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिन रब्बी व आतानी मिन्हु रहमतन फमन यंसुरुनी मिनल्लाहि इन असैतु फमा तज़ीदूननी गैर तख़सीर। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा
اے میری قوم کے لوگوں، بتاؤ تو بھلا، اگر میں ایک واضح دلیل پہ ہوں اپنے رب کی طرف سے، اور اس نے مجھے نوازا ہے خاص اپنی رحمت سے، تو کون میرا مددگار ہوگا اللہ کے مقابلے میں اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ بس تم تو میری بربادی میں اضافہ ہی کرو گے۔ یا قومی، اور اے میری قوم، ہی ناقۃ اللہ لکم، یہ ہے اونٹنی اللہ کی، لکم آیتن، تمہارے لیے نشانی۔ وہ نشانی کا مطالبہ کرتے تھے، تو حضرت صالح علیہ السلام نے پھر معجزے کے طور پر اللہ کے حکم سے ان کو کوئی اونٹنی دے دی۔ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ کسی پتھر میں سے، چٹان میں سے نکلی، اس کے متعلق کوئی صحیح احادیث تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے نکلی ہو سکتا ہے نہ نکلی ہو، اور لوگوں کا اندازہ ہے کہ وہ بہت بڑی اونٹنی تھی، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، مگر کوئی نہ کوئی اس میں ایسی چیز تھی کہ وہ نشانی تھی، معجزہ بن کے آئی۔ اور اس طرح کے جب دکھائی دینے والے معجزے جب فرمائش پر دیے جاتے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر ڈھیل نہیں دی جاتی، پھر نافرمانی کی اجازت نہیں ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی جب فرمائش کی ان کے لوگوں نے کہ جی ہمیں آسمان سے کوئی خوان نازل ہو، جیسے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ من و سلوہ اترتا تھا، تو حضرت عیسیٰ نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ نے کہا کہ اگر یہ معجزہ پورا ہو گیا تو پھر ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہوگی، پھر نافرمانی کی بالکل گنجائش نہیں ہوگی، اگر اس طرح کا معجزہ دکھا دیا جائے۔ اور پھر انہوں نے اس سے نہیں، وہ درخواست اپنی واپس لے لی۔ تو یہاں پہ قوم کے مطالبے تھے کہ ہمیں کو نشانی دکھاؤ، نشانی دکھاؤ، تو جو تفسیروں میں بات آتی ہے، کافی چانس ہے کہ وہ ٹھیک ہی ہو، کہ کوئی نشانی ایسی ہوئی کہ کوئی پتھر شک ہو گیا، چٹان ہٹ گئی اور اس کے بیچ میں سے ایک بڑے سائز کی اونٹنی نکل آئی، اور پھر ادھر یہ رول بنا دیا گیا کہ ایک دن وہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن باقی لوگ پانی پیئیں گے۔ یہ سورہ آراف میں ہم نے سارا ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہوا ہے۔ تو اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے، فذروہا، وزرا یزرو، کسی چیز کو چھوڑ دینا، تو اس سے فعل امر بنے گا زر، زر تو چھوڑ دے، ضرور تم سب چھوڑ دو، بس چھوڑ دو اسے، تأکل، تاکہ یہ کھائے۔ یہ تأکلو کا مطلب تو کھاتا ہے بھی ہوتا ہے، اور وہ منس کھاتی ہے بھی ہوتا ہے، تو یہ اونٹنی کے لیے ہے تأکل، چھوڑ دو اس کو تاکہ وہ کھائے، فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں، ولا تمسوها بسوء، اور مت مس کرنا اسے، مت چھونا اسے، مت پکڑنا اسے، بسوء، برائی سے، یعنی اس کو کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ اور بیچ میں انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر پہنچاؤ گے یا ورنہ، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قریب، تو آ پکڑے گا تمہیں قریبی عذاب۔ اخذا یا اخذو، لے لینا، پکڑ لینا، آ جانا، تو آج پہنچے گا تمہیں عذاب قریب، قریبی عذاب، یعنی پھر اگر تم نے اس کو نقصان پہنچایا پھر عذاب دور نہیں ہوگا، پھر عذاب بڑی جلدی آ جائے گا۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک نشانی، بس چھوڑ دو اس کو کہ یہ کھائے پیے زمین میں اللہ کی، اور مت کوئی نقصان پہنچاؤ اسے، ورنہ ایک قریبی عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ فَأَقَرُوهَا، اقرو جو ہے، اس کو اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے کونچیں کاٹ دینا، انگریزی میں آپ کہہ دیں گے ہیمسٹرنگ، یعنی یہ جو مسلز ہوتے ہیں انسانوں کے بھی اور گھوڑوں کے بھی اور جانوروں کے بھی، یہاں پر جو تین مسل بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو ان مسل کو ہیمسٹرنگ کہتے ہیں۔ اور وہاں پہ کیا کرتے تھے کہ عام طور پہ جیسے آپ کی کہیں جنگ ہوئی ہے، آپ کے قبضے میں گھوڑے آئے ہیں، اب آپ وہ گھوڑے لے کے کچھ تو آپ حاصل کر لیں گے، ان پر قبضہ کر لیں گے، اور ان کی تعداد زیادہ ہے، تو پھر وہ کیا کرتے تھے، جو باقی گھوڑے بچ جاتے تھے بجائے ان کو قتل کرنے کے، ان کے یہ والے مسل کاٹ دیتے تھے، یہ مسل پھر ہیل نہیں ہوتے دوبارہ، تو اس سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ پھر دشمن ان سے لڑائی کا کام نہیں لے سکتا تھا، تو آپ پھر آگے نکل جاتے تھے۔ تو جانور کو قتل کرنے کا بھی طریقہ یہی ہوتا ہے، ویسے اونٹ کو تو نہر کیا جاتا ہے اور اس میں گردن میں نظام مارا جاتا ہے، اس سے خون بہتا ہے اور پھر وہ مر جاتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس کی کونچیں کاٹ ڈالی،
جس سے پھر ظاہر سی بات ہے وہ اونٹنی کھڑے ہونے کے قابل نہ رہی، زمین پہ گر گئی ہے، پھر اس کا خون بہتا رہا اور ایونچولی وہ مر گئی۔ فَعَقَرُوهَا، پس انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالی اس کی۔ فقالا، تو کہا، اب یہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا صالح علیہ السلام نے کہا، تمتعوا فی دارکم، متاع حاصل کرو، رس بس لو، دنیاوی فائدے اٹھا لو، فی دارکم، اپنے گھروں میں۔ یہ دار ویسے دیار کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، پلورل کی سینس میں، لیکن اس طرح استعمال ہوتا ہے، اپنے گھروں میں چر چگ لو، رہ لو، ثلاثۃ ایام، 3 دن تک۔ اس کے بعد بس 3 دن کی گنجائش ہے، 3 دن کی مہلت ہے۔ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وعدہ ہے، یہ دھمکی ہے، غیر مکذوب۔ مکذوب جو ہے یہ کذب سے مفعول کے وزن پر ہے، یعنی وہ چیز جو جھوٹ کر دی جائے تو یہ جھوٹ ہونے والی نہیں ہے، یہ دھمکی اس کو کوئی جھوٹا نہیں کر سکتا، یہ سچا وعدہ ہے، یہ اب ہو کے رہے گا۔ تم نے اللہ کی نشانی کو جو حصی معجزہ تمہاری فرمائش میں عطا کیا گیا تھا اس کو نقصان پہنچایا ہے، اب نافرمانی کی، اب تو نافرمانی کی گنجائش نہیں تھی، اب ٹائم ختم ہو گیا۔ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، پس انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ تب اس نے کہا کہ رہ لو اپنے گھروں میں 3 دن کے لیے، یہ دھمکی جھوٹی ہونے والی نہیں۔ فلما جاء امر، پھر جب آ گیا ہمارا فیصلہ، ہمارا حکم، ہمارا عذاب، نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا، تو ہم نے نجات دی صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کے ساتھ، اپنی رحمت سے، خاص اپنے فضل سے۔ ان کے اوپر بھی جو عذاب آیا تھا وہ اتنا خوفناک عذاب تھا، کیونکہ یہ تو پہاڑوں میں رہتے تھے، تو ان کے اوپر پھر وہ دھماکے سے چیخ کا، ڈانٹ کا عذاب آیا، جس سے جو بھی لوگ تھے وہ آنن فانن مر گئے۔ اور اس کی آبویسلی جب چیخ ہوتی ہے، گونج ہوتی ہے، کوئی بڑی شرل قسم کی آواز ہوگی، اور شاید کیونکہ ساؤنڈ ٹیکنالوجی سے گھر بناتے تھے تو اس لیے ان کے اوپر عذاب بھی اسی نوعیت کا آیا، تو اس کے بعد باقی لوگ بچ گئے۔ یہ بڑا ہی مشکل کام تھا، جیسے مستقل ہر جگہ پہ طوفان آ گیا اور سب کچھ ڈوب گیا اور نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، یہ خاص اللہ کی رحمت تھی۔ یا جیسے قوم عاد جو تھی، اس کے اوپر 7 راتیں اور 8 دن جو ہے وہ مسلسل وہ بے خیر ہوا چلتی رہی، اور وہاں سے حود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ نے بچا لیا، تو یہ بڑا ہی زبردست خاص رحمت ہے اللہ کی۔ وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ، اور اس دن کی رسوائی سے، جو اس دن رسوائی ہوئی، جو ذلت ہوئی قوم سمود کی، اس سے اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو خاص اپنی رحمت سے بچا لیا۔ یہ ہم نے ڈیٹیل سے پیچھے اور ڈسکس کیا تھا کہ ابھی بھی ایسا بعض اوقات انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ لوگ بڑے جبار ہیں، بڑے سرکش ہیں، بڑے طاقتور ہیں، سپر پاور ہیں، ان کے پاس قوت ہے، ان کا قبضہ ہے، ظلم ہے، چاہے وہ کشمیر ہے، فلسطین ہے، دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی کھڑکی کھلی ہی نہیں جس سے کوئی تازہ ہوا آ سکے، جس سے کوئی روشنی آ سکے، ایسا کوئی روزن ہے ہی نہیں، ایسا فیل ہوتا ہے۔ لیکن یہ اسی کو فیل ہوگا جس کا اپنے رب پر بھروسہ نہ ہو۔ جو اپنے خدا پر توکل کرتے ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ ایک دن اسی دنیا میں آ جائے گا، اور اگر اس دنیا میں نہیں آئے گا تو اس دنیا میں آ جائے گا جس کے اندر ظالموں کو ان کے ظلم کا حساب دینا پڑے گا، اور مظلوموں کو ان کے صبر کی وجہ سے جو اجر ملیں گے، ان کی ہمت، استطاعت، صبر و شکر، اپنے رب پہ بھروسے کی وجہ سے اعلیٰ ترین مقامات عطا کیے جائیں گے۔ وہ دن آ کے رہنا ہے، اور یہ جو قوموں کے واقعات ہیں ان میں نظر آتا ہے 950 سال قوم سرکشی کرتی رہی، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام صبر کرتے رہے، پھر جب وہ دن فیصلے کا آ گیا تو پھر ساری قوم تباہ ہو گئی اور نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی بچ گئے۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، یہ کانسیپٹ جب کلیئر ہوتا ہے تو زندگی گزارنی بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تیرا رب قوی ہے اور وہ زبردست ہے، غالب ہے، قوت ہے ہی اس کے پاس، عزت بھی اسی کے پاس ہے،
طاقت بھی اسی کے پاس ہے. اگر کسی کو دنیا میں قوت ملتی ہے، بعض اوقات عزت ملتی ہے، تو وہ اس کی عنایت سے ہوتی ہے. وہ اگر کسی وقت زور میں ہوتے ہیں، تکبر میں ہوتے ہیں، تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شانیہ کا هو الابتر. یہ آپ کو تانے دیتے ہیں کہ آپ کا کوئی جوان بیٹا نہیں ہوا، سارے نرینہ اور رات فوت ہو گئی آپ کی، اور آپ صرف بیٹیاں ہیں، تو آپ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. آپ کو یہ تانے دیتے ہیں. آپ کا دشمن ہے وہ ابتر ہوگا، اس کا کوئی قیامت تک نام لیوا نہیں ہوگا. اس ابو جہل کو کوئی ریلیٹ نہیں کرتا. اس کی اپنی اولاد نے کبھی اس چیز پہ فخر نہیں کیا کہ میں اکرم ابو بن ابو جہل، حالانکہ وہ اتنے بڑے صحابی بھی بن گئے. کوئی اس سے تعلق نہیں رکھتا. اس وقت وہ زور میں تھا، وہ طاقت میں تھا، وہ تکبر میں تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی. یہ آج بھی ایسے ہی ہے. آج بھی جو لوگ تکبر میں ہوتے ہیں، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر تو ہم مظلوم ہیں تو ہمیں حوصلے ہمت سے کام لینا ہے. اور اگر ہم طاقت والے ہیں تو پھر ہم اس چیز کے اوپر بہت زیادہ ویجیلنٹ رہیں کہ ہمارے اندر تکبر پیدا نہ ہو جائے. ہمیں پتہ ہو کہ اگر ہمارے پاس پیسہ ہے، اختیار ہے، اولاد ہے، اثاثے ہیں، کوئی کنٹرول ہے، کہیں پہ کسی آفس میں آپ باس ہیں، تو یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمارا استحقاق ہے. یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمیں مل گیا ہے کیوں کہ ہم اتنے قابل ہیں. اصل قوت، اصل عزت تو صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے. اس نے عنایت کر دی ہے تو اس کا شکر ادا کریں اور عاجزی اختیار کریں. جہاں آپ کو کہیں آفس سیٹ اپ میں لوگوں کے ساتھ یا گھر میں خواتین کو ملازمین کے ساتھ ایک سرٹن جو چین آف کمانڈ ہے اس کو کسی طرح سے مینج کرنا پڑتا ہے، تو اس کو بھی بڑی حکمت سے اور بڑی عاجزی سے مینج کریں. کسی کے اوپر، اپنی اولاد کے اوپر لوگوں کو اختیار حاصل ہوتا ہے تو اپنی اولاد کے ساتھ لوگ اتنے تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ غصے پہ پاگل ہو جاتے ہیں. اس چیز کو یاد رکھیں کہ جو لوگ رب کے مقترا اپنے آپ کو قوی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو عزت والا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر ان کے لیے رسوائی ہی رسوائی ہے. فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز. پھر جب آ گیا ہمارا حکم تو بچا لیا ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس کے ساتھ، خاص اپنی رحمت سے، اور ہم نے بچا لیا ان کو اس دن کی رسوائی سے. بے شک تیرا رب قوی ہے، عزیز ہے. کچھ لوگوں نے اس دن کی رسوائی سے مراد قیامت کے دن کی رسوائی بھی کی ہے، وہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، الصیحہ نے. یہ جو ساہا یا سیہو ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے زور سے چیخ مارنا، چنگھاڑنا. یہ آواز ایکچولی جیسے آپ لکڑی کو چیرے یا کپڑے کو پکڑ کے وہ جو کٹ لگا کے جب اس کو چیرتے ہیں نا تو ایک شرل سی آواز آتی ہے نا، بنیادی طور پہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. کوئی ایسی ڈانٹ، ایسا کوئی دھماکہ، ایسی کوئی چیخ. اب اس کا صحیح سے ایگزیکٹ نہیں معلوم کہ کیا ہوا، بٹ کوئی بڑی ہائی فریکوینسی جو ساؤنڈ کریٹ ہوئی، کیونکہ یہ لوگ رہتے تھے پہاڑوں کے اندر. پہاڑوں میں یا تو زلزلہ ایسا زبردست آئے کہ پہاڑ اس سے ملیا میٹ ہو جائیں، لیکن غالباً اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اللہ نے ان کے مساکن کو قائم رکھنا تھا تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنے. تو اس طرح کا زلزلہ اللہ تعالیٰ نے وہاں نہیں بھیجا. اب پہاڑوں کے اندر اور کوئی پرابلم ہونے کے امکانات نسبتاً کم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی ایسی عذاب دیا کہ وہ ساؤنڈ تھی جو ان کی بلڈنگوں میں گھس گئی، اور پھر بلڈنگوں میں گھس کے ہو سکتا ہے ریزوننس اس کی بڑھ گئی ہو. جو بھی تھا اس کی اتنی انٹینسٹی تھی اور ہائی فریکوینسی تھی غالباً کہ وہ اسی وقت جو ہے نا وہ وہیں کے وہیں رہ گئے، دھرے کے دھرے، پڑے کے پڑے رہ گئے. جس کے لیے لفظ یہاں استعمال ہو ہے جاسمین. یہ فائل ہے جسما یجسمو کا. اس کا مطلب ہوتا ہے زمین پہ اوندھے لیٹنا، منہ کے بل لیٹنا، یعنی سینہ زمین سے جب ٹچ ہو رہا ہو تو اس کے لیے جاسم کا لفظ استعمال ہوگا. اور اسبہو کا مطلب ہوتا ہے صبح کرنا. صبح کرنا کا مطلب ہوتا ہے کہ صبح کا وقت ہو جانا، اور صرف ہو جانا کئی پھر معنوں میں استعمال ہو، یعنی جب اگلا دن چڑھا
تو وہ کیا ہوا، وہ کس حال میں ہوئے، مراد یہ ہوتی ہے۔ تو وہ اخذ الذین ظلموا الصیحہ، اور پکڑ لیا ظالموں کو ڈانٹنے، چیخنے، چنگھاڑنے، فَأَصْبَحُوا، پھر انہوں نے صبح کی، پھر وہ ہو گئے، فی دیارہم، اپنے گھروں میں، جاسمین، اس حالت میں کہ وہ جاسم تھے، اونھے پڑے رہ گئے۔ مطلب یہ ہے، ہو سکتا ہے بعض اوقات اگر کہیں زلزلے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس میں بھی لوگ جو ہے وہ ایک وہ بریس پوزیشن ہوتی ہے جو لیتے ہیں، اور منہ نیچے کر لیتے ہیں یا زمین سے چمٹ جاتے ہیں، تو ساؤنڈ شروع ہوئی ہو تو ان کو شاید ایسا محسوس ہوا ہو، تو یا سمپل محاورتاً یہ استعمال ہوا ہے، لیکن اپیرنٹ لگتا ہے ایسا ہے کہ کوئی ایسی سچویشن ہوئی جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے زمین پہ لیٹ گئے، اس متوقع آفت سے بچنے کے لیے، اس متوقع آفت سے بچنے کے لیے، اور اللہ کا عذاب جب آیا تو بس پھر وہ پڑے کے پڑے رہ گئے، کسی کو واپس اٹھنے کی مہلت نہیں ملی۔ یہ اس طرح کی سچویشن ہے، یہ پومپئی کے جو ہیں ریمینز، اس میں ابھی بھی وہ موجود ہیں، وہ جب لاوا اٹھا اور لاوا گرا لوگوں پر آ کر، تو آج بھی وہ مجسموں کی صورت میں محفوظ ہو گئے ہیں، لوگ فزیکلی جو جو کام کر رہے تھے بس ویسے کے ویسے ہی وہ سیو ہو گئے ہیں۔ اب واللہ عالم انہوں نے کوئی غلط کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا، ان کا تو ہمیں معلوم نہیں، ایسے ہی کسی کے متعلق کامنٹ نہیں کرنا چاہیے، مگر اس طرح یکا یک ایک دم ان پر آفت آئی کہ وہ اونھے کے اونھے پڑے رہ گئے۔ وَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور پکڑ لیا ظلم کرنے والوں کو چنگھاڑ نے، پھر وہ چمٹے پڑے رہ گئے اپنے گھروں میں، یا زمین سے چمٹے پڑے رہ گئے اپنے گھروں میں۔ کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، کا کی طرح، گویا کے، ان کے، گویا کے، لم یغنو، غنیہ یغنا کا ویسے مطلب ہوتا ہے غنی ہونا، ضروریات سے بے نیاز ہونا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ویسے اس کا مطلب مالدار ہونا بھی ہوتا ہے، اور اس کا مطلب اپنا وجود قائم رکھنا بھی ہوتا ہے، یعنی یہ ہونے کا مطلب ہے۔ تو گویا کبھی وہ ہوئے ہی نہیں، فی ہاں، ان کے اندر، یعنی وہ ان کے اندر کبھی بسے ہی نہیں، اپنے گھروں میں وہ ایسے اوندھے پڑے رہ گئے، ایسے بے نام و نشان ہو گئے۔ اب آپ وہاں جائیں اور عبرت حاصل کرنے کے لیے بنیادی طور پر جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علاقہ اپنے صحابہ کو جب غزوہ تبوک پر جا رہے تھے یا واپسی پر دکھایا، وہ کنواں بھی بتایا جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور ان کو منع کیا کہ یہ اللہ سے ڈرنے کے لیے اس جگہ کو پھرو، سیر تفریح نہیں کرنی یہاں پر، تو اور دوسری جگہوں سے پانی لینے سے بھی منع کر دیا، صرف اسی کنویں سے کہا جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی لیتی تھی۔ اگر وہاں کوئی جائے گا تو دیکھے گا کہ عالی شان عمارتیں ہیں، چٹانوں کو تراش کے بنائی ہوئی، انٹرنیٹ پہ تصویریں بھی اویلیبل ہیں، یا وہی آپ 121B کا لیکچر ہے اس کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور کوئی وجود نہیں ہے انسان کا ان میں رہنے والا، جیسے کبھی ایسا لگتا ہے یہاں کبھی کوئی رہا ہی نہیں۔ کَأَن یغنوا فیہا، الا، جان رکھو، ان سمودا کفروا ربہم، بے شک سمود نے اپنے رب کی ناشکری کی، الا، جان رکھو، بعدًا لثمود، بربادی ہے سمود کے لیے، ہلاکت ہے، پھٹکار ہے سمود پر، یعنی یہ نہیں ہوا کہ دنیا میں ان پہ عذاب آ کے ان کی جان چھوٹ گئی، نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے اپنے رب کی رحمت سے دور ہو گئے ہیں، ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر رب کی طرف سے لعنت ہو گئی ہے۔ اب جب وہ قیامت میں پہنچیں گے تو پھر ان کے اوپر دوبارہ سے عذاب ہوگا۔ كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود، گویا کہ وہ کبھی ان میں رہے ہی نہیں، جان لو کہ سمود نے ناشکری کی اپنے رب کی، جان لو کہ ہلاکت ہے سمود کے لیے۔ وا، اور، لقد، لام ایمفسس کے لیے، قد کا مطلب ہوتا ہے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس، ٹرین ارائیوڈ، ٹرین آ گئی، ٹرین ہیز ارائیو، ٹرین آ چکی ہے، تو یہ آ چکی کے معنوں میں تقریباً استعمال ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ، اور آ چکے ہیں، آئے ہیں، یہ ہو چکا ہے کہ آئے ہیں، تو آ چکے، آ گئے، رسولنا، رسول جو ہے رسول کی جمع ہے، ہمارے رسول، ہمارے بھیجے ہوئے، ابراہیم، اب ابراہیم جو ہے وہ یہاں پر نصب میں ہے،
آئے ہمارے رسول ابراہیم کے پاس بالبشرا، خوشخبری کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے بھیجے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری کے ساتھ۔ قالوا سلاما، انہوں نے کہا سلام، یعنی یہ سلام سے مراد ہے سلام کا جملہ، انہوں نے سلام کا جملہ کہا۔ تو وہ جو جملہ ہے وہ نصب میں آ گیا کالو کا مفعول ہو کر۔ قالا سلام، انہوں نے جواب میں کہا سلام، یعنی سلام علیکم۔ یہ اس لیے رفع میں ہے کہ ان کا جملہ ریپیٹ کیا گیا ہے سلام۔ تو انہوں نے آ کے کہا سلامتی ہو، حضرت ابراہیم نے بھی کہا سلامتی ہو۔ اب حضرت ابراہیم تھے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اتنے جلیل القدر اللہ کے رسول پیغمبر کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں جب درود بھیجتے ہیں، جو حضور نے ہمیں درود سکھایا ہے، تو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اللہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر تیری رحمتیں ہوئی، ان کی آل پر تیری رحمتیں ہوئی، ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر اور ان کی آل کے اوپر رحمتیں نازل فرما۔ اتنے عظیم رسول، ان کے پاس فرشتے آئے، ان کو پتہ نہیں لگا کہ فرشتے ہیں، انہوں نے سلام کیا، انہوں نے جواب میں سلام کیا۔ اور فرشتے جو ہیں وہ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، مگر حضرت ابراہیم کو پتہ نہیں لگا، کیونکہ عالم الغیب تو صرف اللہ ہے، اور نبیوں کے بعد جو غیب کا علم ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ خود سے عطا فرمائے۔ اگر اللہ کی طرف سے غیب کا علم نہ ملے تو نبیوں کا بات نہیں ہوتا۔ ویسے نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی بات بالکل ٹھیک ٹھیک بتائے، تو وہ بات بتائے گا نبی ٹھیک ٹھیک جو اللہ نے اس کو فراہم کی ہوگی۔ عام لوگوں کو اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں نہیں بتاتا، عام لوگوں کے لیے غیب میں صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے سچے خواب، اور سچے خواب کا پتہ تب لگتا ہے جب خواب پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ جب تک پورا نہیں ہوتا آپ کو پتہ نہیں لگ سکتا، چاہے کوئی نیک آدمی ہو یا بد آدمی ہو، سچا خواب تو کسی کو بھی آ سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم انشاءاللہ ہم اگلی صورت میں پڑھیں گے۔ وہاں پہ مشرک بادشاہ تھا، مشرک بادشاہ کو سچا خواب آ گیا، اور اتنا زبردست خواب تھا جس کی وجہ سے پھر ان کو پتہ لگا کہ 7 سال قحط چلا، اور پوری انہوں نے اپنے ملک کی اکانومی کو اس لحاظ سے ڈیزائن کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے مشورے کی روشنی میں۔ تو اس مشرک بادشاہ کو سچا خواب آ گیا، تو سچا خواب آنا کوئی نیک یا بد ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ سچا خواب تو اللہ تعالیٰ اس لیے لوگوں کو دکھاتا ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ ایک تیسری پاور ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، ایک سپر پاور ہے جو ہم دیکھ نہیں پاتے، جو چیزوں کو کر رہی ہے، کوئی مستقبل کا جاننے والا ہے جس نے اس کی ایک گلمس آپ کو بھی دکھا دی، اور آپ کو پتہ لگا کہ ہاں واقعی ویسا ہی ہوگا جیسا میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ بس اس کا اتنا ہی مقصد ہے کہ جو لوگوں کو شک پیدا ہوتا ہے نا بعض اوقات، تو ان کے پاس اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہوتی کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا اور ہو بہو اگر ویسے ہی ہو گیا، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا کہ ایک آدمی نے سچا خواب دیکھا تو اس کا دوسرا خواب بھی سچا ہی ہوگا۔ تو کوئی کوئی خواب ہوتا ہے جو سچا ہوتا ہے، بس یہ اتنی غیب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، ادروائز اللہ تعالیٰ غیب پر مطلع نہیں فرماتا۔ یہ بھی قرآن شریف میں اللہ نے بیان کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں لگا، انہوں نے فوراً ان کی خاطر تواضع کی کوشش کی۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو طرز عمل ہے، جو سنت ہے، وہ ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ کار بھی ایسا ہی تھا۔ فوراً فما لبسا، پس نہ گزرا، لبسا کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ قیام کرنا، ٹھہرنا، تو نہ ٹھہرے، کچھ دیر نہیں گزری، تھوڑی ہی دیر ہوئی، ان کے جا، وہ آیا بعجل حنیز، حنیز تو کہتے ہیں بھنے ہوئے کو، حنازہ یا حنیز کا مطلب ہوتا ہے گوشت کو بھوننا، اور عجل ویسے ہے اجلت سے۔ تو جو بیل ہوتا ہے نا وہ بہت ہی سلو ہوتا ہے، بہت ہی سلو ہوتا ہے، اور بیل کے مقابلے میں جو بچڑا ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ اس میں پھرتی ہوتی ہے، یعنی باقی جانوروں میں اس طرح فرق نہیں ہوتا، بلکہ جو جس کو آپ کہنا چاہیے ینگ جانور ہوتا ہے، جو اڈلٹ ہو چکا ہوتا ہے، 2 4 سال عمر ہو چکی ہوتی ہے، اس میں زیادہ تیزی اور زیادہ پھرتی، مطلب گھوڑا اگر ہوگا تو گھوڑے کا بچہ تو ذرا تھوڑا سا ریلیٹیولی سلو ہوگا، گھوڑا بہت تیز ہوگا۔ بیل کا کیس ایسا ہے کہ بیل بہت ہی سلو ہوتا ہے، اس کا بچڑا اس کے مقابلے میں بہت تیز ہوتا ہے، تو پھر یہ جو اجلت کا لفظ ہے، جلد بازی کا، جلدی کا لفظ، اسی سے عربوں نے بچڑے کا لفظ بنا دیا، تو عجل کہتے ہیں بچڑے کو۔ تو اللہ آیا، گناہ ہوا
بچڑا، یعنی آیا ساتھ، جا ابھی، تو اس سے مراد بن جاتی ہے لایا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور آئے ہمارے فرستادے، ہمارے فرشتے، ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری کے ساتھ، تو کہا سلامتی ہو، اس نے کہا سلامتی ہو، پس کچھ دیر نہ گزری کہ وہ لایا ان کے پاس بھنا ہوا بچڑا۔ اور پھر ہمیں دوسری جگہ سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ لیتے کیوں نہیں، کھاتے کیوں نہیں، یعنی پتہ یہ لگتا ہے کہ جب کوئی مہمان آئے تو اس کی تواضع کرنی چاہیے، اور اس کو تھوڑا سا پولائٹلی اصرار بھی کرنا چاہیے، لاہوریوں کی طرح نہیں کہ اس کی پلیٹ میں ڈالنا شروع کر دیں اور اس کے منہ میں ٹھوسنا شروع کر دیں، اور اگلا کہہ رہا ہوگا جی مجھے شوگر ہے میں میٹھا نہیں کھاتا، اور آگے نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا، ایک چمچم سے کچھ نہیں ہوتا، اور زبردستی اس کو کھلا دیں۔ لیکن جو مہمان کی عزت افزائی کرنا ہے، مہمان نوازی کرنا ہے، یہ رسولوں کا طریقہ ہے۔ فلما، پھر جب، رعا، اچھا یہ نا فونٹ ہے، یہ بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، یہ ابھی جو میں فونٹ یوز کر رہا ہوں عربک ٹائپ سیٹنگ، اس کے اندر وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاں ہوتی ہے مطلب یہ لکھا ہوگا بعض کا قرآنوں میں یوں رعا کے ساتھ، کھڑی زبر کے ساتھ، یہ لوگ کیا کرتے ہیں کھڑی زبر یا کھڑی زیر نہیں لگاتے، عربی اکثر قرآنوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، جب انہوں نے زبر کھڑی لگانی ہوتی ہے تو نارمل زبر کے ساتھ ایک الف لگا دیتے ہیں، جب انہوں نے کھڑی زیر لگانی ہوتی ہے تو نارمل زیر کے ساتھ ایک یہ لگا دیتے ہیں۔ تو اس کو ذرا دیکھنا چاہیے، وہ یہ علیحدہ سے نہیں پڑھی جاتی، یہ الف علیحدہ سے نہیں پڑھی جاتی، یہ رعا یا نہیں ہوگا، یہ رعا ہے۔ پھر جب اس نے دیکھا ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، لا تصل الیہ نہیں پہنچتے، وصال پہنچنا ملنا، نہیں جا رہے، اور عید جو ہے یہ کیونکہ جو جوڑا ہوتا ہے یہ ویسے ہی مونث سمائی ہوتا ہے، جو ہاتھوں پاؤں کا میں جو بھی اعضاء کا جوڑا ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ مونث واحد کا صیغہ استعمال ہوا۔ تصلو، تو پہنچتا ہے، تو ملتا ہے، اور تصلو وہ مونث واحد پہنچتی ہے، تو نہیں پہنچتے ان کے ہاتھ الیہی اس کی طرف، یعنی ان کے ہاتھ جو ہے وہ ان کی مہمان نوازی کی طرف، بھنے ہوئے گوشت کی طرف نہیں بڑھ رہے۔ نکیرہ ہوں، یہ نکیرہ وہی ہے جو اس میں معرفہ، اس میں نکیرہ ہوتا ہے کسی چیز کو اجنبی سمجھنا، تو نکیرہ ینکرو، اجنبی سمجھنا، تو انہوں نے اجنبیت پائی، ان کو انہوں نے کہا کہ یہ تو اجنبی ہے، ویسے تو انہوں نے دیکھتے ہی ان کو اجنبی سمجھا، وہ تو تھا ہی، وہ دوسری جگہ آتا ہے جب ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا منکرون، اے اجنبیو، سلام ہی اس طرح سے کیا، لیکن اب انہیں اور اجنبیت محسوس ہوئی۔ اب یہ جو اجنبیت محسوس ہوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سینس میں محسوس ہوئی کہ کہیں دشمن نہ ہو، کیونکہ اس کلچر میں یا آج بھی کلچر یہ ہے کہ جب کسی کا آپ نمک کھا لیتے ہیں نا تو پھر اس کے اوپر حملہ نہیں کرتے، تو اگر کسی نے حملے کی نیت سے آیا ہو یا کسی بری نیت سے آیا ہو نا تو وہاں پہ کھاتے ہی نہیں ہیں، کچھ معاشروں میں ایسا کلچر ہوتا ہے۔ بٹ زیادہ چانس یہ ہے کہ ان کو اجنبیت کی محسوس ہوئی کیونکہ اللہ کے رسول تھے، اور ان کا یہ مسافر ہیں اور کچھ کھا نہیں رہے، اور جب اندر آنا قبول کر لیا، انتظار بھی کر لیا کہ میں بچڑا بنا رہا ہوں یا کر رہا ہوں یا ان کے لیے لا رہا ہوں، تو صبر کر کے بیٹھے رہے، یا میں نے لا کے رکھ بھی دیا ہے کھا نہیں رہے، تو کہیں یہ ہو سکتا ہے آدمی نہ ہو، یہ شاید فرشتے ہوں، اور اگر یہ فرشتے ہیں تو پھر فرشتے تو کسی خاص مہم پہ ہی آتے ہیں، کسی امپورٹنٹ مہم پہ آتے ہیں، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ کہیں کوئی عذاب کی خبر لے کے آئے ہوں، اور اپنے لوگوں کے متعلق بھی اندیشہ ہو سکتا تھا، اور حضرت لوط علیہ السلام غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے یا بھتیجے تھے، اور ان کی قوم کے متعلق بھی حضرت ابراہیم کو آئیڈیا تھا کہ وہ بڑے سرکش قسم کے لوگ ہیں، تو کہیں ادھر نہ کہیں یہ ایسی مہم پہ آئے ہوں جس میں کوئی مسئلہ ہو، تو ان کو اجنبیت محسوس ہوئی ان سے، وہ او جیسا منہم خیفہ، وجہ تھا، یہ جسو کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ ہونا، او جیسا یو جی سی کا مطلب ہوتا ہے باب فعال سے کسی چیز کو پوشیدہ کرنا، دل میں کسی چیز کو رکھنا، محسوس کرنا، پھر یہ گھبراہٹ خوف وغیرہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو محسوس کی ان سے خیفہ، خوف، اندیشہ، خطرے کا اندیشہ بیسیکلی کرنا ہوتا ہے نا، تو ان سے اندیشہ محسوس ہوا، قالوا لا تخف، انہوں نے کہا مت اندیشہ کرو، انا ارسلنا الی قوم لوط، یہ پیسو وائس ہے، بے شک ہم تو بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف، لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔
تو ڈیٹیل پھر اس کی مزید جو آئے گی وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں کریں گے. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. پھر جب اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے اس کی طرف یعنی بھونے میں بچڑے کی طرف تو اجنبیت محسوس کی ان سے اور ایک خوف اندیشہ محسوس کیا ان کی طرف سے. وہ کہنے لگے مت اندیشہ کرو ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. تھوڑی سی ہم اعراب کو تھوڑا سا پڑھ رہے ہیں. ہم نے یاد کرنے کے لیے ٹیبل بھی یاد کر لیا. مسلمون مسلمن مسلمن مسلمون مسلمینا اور مسلمات مسلماتن. اب ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں یہ ہم نے سمجھنا ہے. تو اگر ان کی وجوہات کو ہم سمجھیں تو ایک ہم نے ڈسکس کی تھی بریفلی, اسی کے ساتھ اگر ہم ریلیٹ کریں کہ جو فعل ہے جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا اور زمانہ پایا جاتا ہے وہ فعل ہوتا ہے یا ورب ہوتا ہے. تو جب ورب ہوگا کسی جملے میں تو اس کے اندر فاعل ضرور ہوگا, ڈوئر ضرور ہوگا. اس کے بغیر جملہ نہیں بن سکتا. کوئی بھی ورب ہو, اردو میں بھی چاہے ہو, عربی میں بھی. اگر عربی میں مثلا ہے ضربا, بھائی ایک جملہ ہے, اس کا مطلب ہے اس نے مارا. اب اس میں موجود ہے ہر حال میں. اور بعض اوقات اس میں ڈوئر کے ساتھ آبجیکٹ بھی ہوتا ہے, مفعول بھی ہوتا ہے. یا مفعول کے لیے ڈیٹیل کا لفظ ہے کیونکہ عربی میں مفعول کئی قسموں کے ہوتے ہیں, بٹ فار دا مومنٹ آپ اس مفعول سے مراد آبجیکٹ ہی لیں جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو ضرب زید خالدن, مارا زید نے خالد کو, یہ اس کا ترجمہ ہے. اس میں زید رفع میں ہے اور خالد نصب میں ہے. اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ زید جو ہے وہ ڈوئر ہے اور خالد جو ہے وہ آبجیکٹ ہے. تو یہ سبجیکٹ ہو گیا, یہ آبجیکٹ ہو گیا. تو جو سبجیکٹ ہے یا فاعل ہے یا ڈوئر ہے جو جملے میں ہمیشہ موجود ہوتا ہے وہ ہمیشہ رفع میں ہوگا. تو رفع کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ فاعل ہو, اور نصب کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ مفعول ہو. تو پہلے آپ نے جملے میں پہچاننا ہے کہ یہ زید رفع میں ہے یا نصب میں ہے یا جر میں ہے, خالد رفع میں ہے یا نصب میں ہے جر میں ہے. اس کے بعد آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ کیوں ہے, تب آپ اس کا ترجمہ صحیح کر سکیں گے. اور جیسے مثال ہم نے دی تھی کہ اگر لکھا ہو ضرب خالدن زیدن, اب اگر آپ کو نہیں پتا ہوگا تو آپ تو ترجمہ لفظی کرنے جائیں گے تو آپ کہیں گے خالد نے زید کو مارا, حالانکہ خالدن مارنے والا ہو نہیں سکتا, زیدن ہی مارنے والا ہوگا. تو دو وجوہات آپ کو پتہ لگ گئی. اور عام طور پہ وہ جملہ جس کے اندر فعل سے ابتدا ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں. ویسے تو اصولاً فعل کہیں پہ بھی استعمال ہو رہا تو جملہ فعلیہ کہنا چاہیے. ہمارے فاعل اور آبجیکٹ کے مقصد کے لیے تو یہ بات بہت ہے, لیکن گرامر والوں کا سٹائل ہے, وہ کہتے ہیں جی اگر فعل سے شروع ہو رہا ہے تو اسے جملہ فعلیہ کہیں گے, اور اگر اسم سے شروع ہو رہا ہے تو اسے جملہ اسمیہ کہیں گے. اب جملہ اسمیہ کے دو مین حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ ہوتا ہے, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں سبجیکٹ, جس میں اگر کسی سے متعلق بات کی جا رہی ہے وہ ہوتا ہے اس کا سبجیکٹ. عربی میں سے کہتے ہیں مبتدا, آسانی کے لیے کہہ لیں جس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے. اور دوسرا پارٹ ہوتا ہے پریڈیکیٹ, خبر عربی میں سے کہتے ہیں نیوز, انفارمیشن, یعنی جو بات کی جا رہی ہے. پہلا پارٹ وہ ہستی جس کے متعلق کوئی بات کی جا رہی ہے, دوسرا پارٹ وہ بات خود سے, وہ انفارمیشن خود سے. ان دو سے مل کر جملہ بنتا ہے. جیسے اگر جملہ ہے مسجد وسیع ہے, تو اب مسجد ہو گیا مبتدا, وسیع ہو گئی خبر, لیکن اس کے اندر ہے جو ہے وہ کہاں سے آئے گا عربی میں, کیونکہ عربی میں ہے تھا ہو یہ استعمال نہیں ہوتے. اردو میں ہے یا ہیں, یا انگریزی میں از, آر, ور یوز ہوتے ہیں, عربی میں وہ یوز نہیں ہوتے ہیں. تو اس کا طریقہ خیر یہ ہوتا ہے کہ مبتدا کو اگر آپ معرفہ کر دیں, عام طور پہ ایکسیپشن ہوتی ہیں, اور خبر کو نکرہ کر دیں تو خود بخود اس میں ہے یا ہیں کا مطلب پیدا ہو جاتا ہے. تو اردو میں اگر ہم نے کہنا ہے مسجد کشادہ ہے تو عربی میں ہم کہیں گے اس کو کر دیں گے آپ معرفہ. اس کو معرفہ کیسے کریں گے, مسجد کے ساتھ الف لام لگائیں گے, المسجد
اور جو کشادہ ہے اس میں الف لام نہیں لگائیں گے، واسعن، تو المسجد واسعن یا المسجد وسیع، یہ جملہ مکمل ہو گیا۔ اچھا، جو آج کے موضوع میں ہمارا جو مقصد تھا جس کے لیے ہم نے اس کو ریفر کیا ہے، وہ مقصد تھا اعراب کی وجوہات۔ تو مبتدا اور خبر یہ دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں۔ تو اب ہمارے پاس نصب کی ایک وجہ آ گئی کہ وہ مفعول ہوتا ہے تو نصب ہوگا، اور رفع کی تین وجوہات ہو گئی، فاعل، مبتدا اور خبر۔ اس کو یاد رکھیں، آئندہ کلاسوں میں انشاءاللہ اور وجوہات ڈسکس کریں گے، تو ان کو آپ نے غور کرنا ہے، یاد رکھنا ہے۔ ایک دفعہ اگر ریپیٹ کر لیں کہ جو فاعل ہوگا وہ رفع میں ہوگا، ضربہ زیدن، تو زید ہی فاعل ہے، چاہے زیدن بعد میں آئے یا پہلے آئے، اور خالدن مفعول ہوگا، چاہے وہ بعد میں آئے یا پہلے آئے۔ اور جملہ اسمیہ کے اندر جو مبتدا ہے وہ عام طور پہ معرفہ ہوگا، جو خبر ہے وہ عام طور پہ نکرہ ہوگی، اور یہ دونوں رفع میں ہوں گی۔ تو اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ جو قلوبکم ہے، یہ رفع نصب جر کس میں ہے اور کیوں ہے؟ قلوب رفع میں ہے، اچھا جی، کیوں ہے؟ کیونکہ یہ فاعل ہے۔ کس فعل کا فاعل ہے؟ کسرت کا ہے جی، کسرت کا ہے۔ کثرت کا فاعل ہے، کثرت، اوکے۔ کثرت۔ ہوں پھر سخت ہو گئے دل تمہارے، ہوں اردو میں ہم کہیں گے نا تو سخت ہو گئے میں شاید دل مفعول محسوس ہو، لیکن ایکچولی یہ فاعل ہے، دل ہیں جو سخت ہوئے ہیں، پھر سخت ہو گئے دل تمہارے، تو یہ فاعل ہے۔ اچھا جی، جبالو، رفع ہے، رفع یہ میں جبال، رفع ہے، یہ کیوں ہے جی؟ یہ مبتدا ہے، الجبال، مبتدا بھی کہہ سکتے ہیں، مبتدا نہیں ہے، مبتدا ہی یہ کہہ سکتے خبر ہیں، ہے۔ ہم کہیں گے پھر یہ کانا کا اسم ہے، ادروائز ہم کہیں گے یہ تکونو کا فاعل ہے، لیکن بہر موسٹ پروبلی مبتدا ہی ہے۔ اچھا جی، جو ہے یہ کیا ہے؟ رفع، رفع میں ہے، کیوں؟ خبر خبر ہے، اچھا، کس کی خبر ہے؟ حاویت حاویت ان کی، اچھا، اپیرنٹلی الٹا ہے، امہ جو ہے الٹ، یہ وہ مبتدا ہے، مبتدا ہے جی، اس کی ماں، اوکے، اس کی ماں کیا ہے؟ حاویہ ہے، وہ خبر ہے۔ حاویہ، حاویہ، حاویہ خبر ہے۔ اچھا جی، جہیم جو ہے یہ کس میں ہے؟ نصب ہے، نصب ہے، کس کی؟ نترون کی لترون، تم ضرور دیکھ لو گے۔ ہوں، نصر جو ہے یہ کیا ہے؟ رفع، رفع ہے، رفع، رفع، رفع ہے، کیوں ہے؟ خبر ہاں جا، جی خبر ہے، جا کا فاعل ہے جی۔ جاء کا فاعل ہے، آ گئی مدد، مدد گئی آ گئی، مدد، تو مدد آئی ہے تو وہ فاعل ہے۔ اور فتح کیا ہے؟ یہ خبر ہے، فتح بھی رفع، رفع کی حالت رفع میں ہے، یہ بھی۔ اچھا جی، یہ کیوں یہ بھی رفع ہے؟ یہ کس؟ مبتدا ہے، نہیں، نصر تو مبتدا نہیں تھا نا، نصر تو فاعل تھا، فتح کیا ہے؟ ہاں سوری، یہ خبر ہے، اگر یہ یہ خبر دونوں ہے تو اس کا مبتدا کیا ہے؟ اگر یہ کوئی انفارمیشن ہے تو کس چیز کی انفارمیشن ہے؟ پتہ انفارمیشن ہے، اللہ تعالیٰ نہیں۔ آگے مدد اور اللہ کی مدد، یہ بھی جا کا فاعل ہے جی۔ یہ بھی جا جا کا فاعل ہے، مدد آ گئی اور فتح آ گئی، جب آ گئی تمہارے پاس اللہ کی مدد اور آ گئی تمہارے پاس فتح، تو فتح بھی جو ہے یہ اس کا فاعل ہے۔ الناس نصب، نصب میں ہے، کیوں؟ مفعول مفعول کس فعل کا؟ فرائض رائت، رعیت، رعیتا کا، تو نے دیکھا لوگوں کو، ٹھیک ہو گئی۔
रब जो है ये क्या है? नसब है, नसब है। क्यों? मफऊल है, मफऊल है है। ये याबुदू का। बुदू का। या इबादत करो रब की। हम्म, यतीम नसब 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 है, नसब है। क्यों है? फजाली का, ये इसके फाइल हो गया ना कि तो फजालिका का फाइल है यतीम, नहीं। बट फाइल तो नहीं रफा में होता नसब है। है। हाँ ये मफऊल है। मफूल है तो किसका है? यदू, यदू का बोल। यदुउ का मफूल है। तो जादू देखा उसको जो धक्के देता है यतीम को। यतीम तो इस जुमले में फाइल कौन है? फाइल यादू मफूल यतीम नहीं, यदुउ तो फेल हो फाइल गया ना। हुआ, फाइल हुआ है या अल्लज़ी है? अल्लजी है। ये हुआ तो होगा ही जो अल्लाह इसके अंदर शामिल है, मगर अल्लजी है। क्या देखा उसको जो, तो ये जो फाइल है तो अल्लजी यहाँ पर फिर हालत जो रफा में है। चलिए, माऊन नसब नसब है, नसब है, मफऊल है, मफऊल है। किसका? यम यमनून का। यमनाऊन का। यमनाउन वो मना करते हैं आम यमनून। बरतने की चीजें। अन्नास क्या है जी? ये भी उसी तरह चले। ये है हम्म, जिस तरह जिबाल था, ये ये जो या तो काना ये का जो इसम है, या यकूनू का फाइल ये, भी कहना चाहें तो शायद कह सकते हैं। अभी ग्रामर वाले आई डोंट नो किस तरह इसको लेते हैं। ये जो माऊना है जी, जी। माऊना जमा है ना, तो माउन ये जमा है? जमा में ही रफा। नहीं, माउन जमा नहीं है। माऊना जमा नहीं है, ये ऊना नहीं, के वजन पे है, जमा नहीं लगता जी। ये माउन एक सिंगल वर्ड ही है फिर बरतने की चीजों के लिए ना। यमनाउन ठीक। माउना। क्योंकि इसमें तो ये तो हमें कैटेगोरिकली पता है कि फाइल यमनाउना में है। वो मना करते हैं ठीक है, अल्लज़ीना हुम अन फिर ये सलातिहिम साहून। मफूल हो गया, फिर ये माऊन एक ही लफ्ज होगा। ये एक ही लफ्ज होगा मोस्ट प्रॉब्ली। अच्छा जी, तकासुर रफा रफा में है। क्यों? अल हाकिम की वजह से अल हाकिम नहीं, अलहाकुम की वजह से क्यों? अलहाकुम मुब्तदा है, खबर है, या फेल है, क्या है? मुब्तदा है। मुब्तदा है और वो खबर है अल तकासुर अच्छा, नहीं अगर जी, ये अल मुब्तदा हाकुम। है और ये खबर है तो मतलब क्या बनेगा? इसका तर्जुमा आता है किसी को? नहीं तर्जुमा नहीं इसका आ रहा अच्छा, चले अब्दुल मालिक साहब आप बताइए। फाइल अल गाफिल हाकुम, किया तुमने, अल हाकुम तो गाफिल किया फेल है। तुमको। अल्हा तुमको कसरत गाफिल ने, किया तुमको कसरत ने, या कसरत तकासुर की ने, ख्वाहिश ने। कसरत की चाहत से। हाँ तो तकासुर होता है फाइल हो ना, गया ना। तफाउल, एक दूसरे के खिलाफ कसरत। ये फाइल है। तकासुर ने गाफिल कर दिया तुमको, तो ये तो फाइल है। कुम जो है वो, मफूल कुम है। वो है मफूल है जी। कम मफूल। मफऊल है। अच्छा जी, कौसर। है तकासुर फाइल मफूल है ये नहीं फाइल नहीं, का है आपने तकासुर फाइल है। फाइल है, फाइल है। तकासुर ने गफलत में डाल दिया तुमको। तकासुर का मतलब होता है एक दूसरे से कसरत की खातिर मुकाबलाबाजी करना। तो मुकाबलाबाजी ठीक ने तुम्हें गफलत में डाल दिया। हम्म, अच्छा जी, कौसर नसब है, नसब है। क्यों? बस। आतईना का आतईना वो है। का का मफूल मफूल। है। मफूल है, हमने अता की तुमको कौसर। आतईना और के दो मफूल है, एक मफूल कौसर है और एक मफूल का है। और आपको अता की आप भी मफूल है, और जो चीज अता हम्म, की कौसर वो भी मफूल है। ठीक। मोहम्मद रसूल। मोहम्मद क्या है जी? वाह जी, मोहम्मद रफा में है, तो क्यों है? मुब्तदा है जी, मुब्तदा है और रसूल की मुबतदा ये है, खबर और उसकी खबर क्या है? रसूल। मोहम्मद अल्लाह के रसूल है रसूल हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद हो गया मुबतदा, इससे बात शुरू हो रही है। जी मोहम्मद के मुतालिक की जा रही है। क्या बात की जा रही है? बात ये की जा रही है रसूलुल्लाह। कि वो अल्लाह के रसूल है। तो रसूल जो है वो
کیا ہے؟ خبر. خبر ہے. تو محمد رسول، محمد رسول ہے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. کہ ہم درود شریف تو ہمیں آپ نے اس کے مطلب سکھا دیا ہے. ایک چھوٹا مختصر جو درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سر اس کا کیا معنی ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. علیہ وسلم. دیکھیں یہ بنیادی طور پر عربی میں دعا دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ماضی کے ٹینس میں دعا دی جاتی ہے، بالکل جس طرح ہم کہتے ہیں نا رضی اللہ، راضی ہوا اللہ اس سے، مراد یہ ہوتی ہے اللہ راضی ہو. رحیم اللہ کسی کے متعلق کہتے ہیں تو مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ رحمت کرے. تو صلی اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ رحمت بھیجے علیہ اس پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وسلم اور سلامتی بھیجے. تو وہ جو قرآن شریف میں ایک آیت میں بھی کیونکہ یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، اور پھر ایمان والوں سے کہا گیا کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما. تو صلاۃ اور سلام مطلب دونوں کا ویسے ایک ہی ہوتا ہے، کوئی ایک بھی کر لیں تو بہت ہے. تو پھر ہمارے ہاں یہ والا استعمال کیا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر میں 2 شخص دیوار پلانگ کے آئے، وہ دمبیوں والا واقعہ ہے. ایک کی 99 تھی، دوسرے کی 1 تھی. تو جس کی 1 تھی وہ اس کی بھی غصب کرنا چاہ رہا تھا، تو وہ فیصلہ کروانے آئے. تو بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام نے سجدہ ادا کیا. تو وہ سجدہ انہوں نے کیوں ادا کیا تھا؟ یہ جب ہم ان آیتوں میں انشاءاللہ پہنچیں گے اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. محسوس ایسا ہوتا ہے، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ مثلاً یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ویسے ہی اللہ کے آگے عاجزی سے سجدہ ادا کیا کہ تو نے مجھے اتنا رتبہ دیا ہے کہ لوگ آتے ہیں اور اپنے مسئلے میرے پاس لے کے آتے ہیں اور میں حل کرتا ہوں. مجھے تو نے بادشاہت دی ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کو رتبہ دے، طاقت دے، اقتدار دے، پیسہ دے، تو اس کو تو بار بار اپنے رب کے حضور سجدہ ادا کرنا چاہیے. دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ آئے تو ان کو کوئی اپنے کسی چیز کے متعلق احساس ہوا ہو کہ شاید کوئی مجھ سے خطا ہوئی ہو، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھوڑوں کے اندر مشغول تھے اور شاید نماز بھول گئے یا نماز کا وقت نکل گیا، کوئی ایسی چیز ہوئی تو پھر وہ ان کو احساس ہوا. تو کوئی ان کو ہو سکتا ہے خود اپنا کو خیال آیا، لیکن اس کی تفصیلات اس طرح موجود نہیں ہے. تو جس چیز کی تفصیلات موجود نہیں ہے اس کے متعلق قیاس کرنا، اور وہ بھی اللہ کے رسولوں کے متعلق، وہ کوئی میرے خیال ہے جب ہم ڈیٹیل میں وہاں پہنچیں گے تو وہاں پھر الفاظ آیتیں سامنے ہوں گی تو ان میں کئی ایسے الفاظ ہوں گے جن میں ایکچولی ہماری لیے نصیحت ہوگی. تو اس پر انشاءاللہ فوکس جزاک کریں اللہ. گے. یہ جو فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے سلامہ کہا، اور جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں سلامن کہا. جی یہ آپ نے تھوڑا سا تو ایکسپلین کر دیا. یہ بتائیے کہ وہاں پہ کیوں رفع ہے اور دوسری جگہ کیوں نصب ہے؟ اپیرنٹلی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہ جو پہلا سلامن ہے یہ تو اس کا مفعول ہے، قالو کا. انہوں نے سلامتی کہی، انہوں نے گریٹنگ کہی. تو اس سلامن اچھا، کا مطلب ہے گریٹنگ. تو انہوں نے گریٹنگ کا ٹھیک. جملہ کہا. اپیرنٹلی یہ اس کا مفعول ہے، اس لیے اس نصب میں آ گیا. یہاں پہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم ڈائریکٹ ٹینس میں کہتے ہیں انہوں نے کہا سلام علیکم. تو وہ سلام علیکم کا علیکم یا محفوظ ہے یا نہیں بھی کہا ہوگا، انہوں نے کہا سلام. تو وہ اس لیے پھر یہ بس وہ کوٹ ان کوٹ جو ہوتا ہے نا وہ آ گیا ہے، اس لیے سلام میں رفع ہے. یعنی یہ ان کا ایگزیکٹ جملہ ہے اور یہ اس جملے کی متعلق اشارہ ہے کہ انہوں نے سلامتی کا جملہ کہا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اس کے رسولوں کے رستے پر چلنے والے تھے، ان لوگوں میں شامل نہ کرے جنہوں نے انکار کیا اور ان پر دنیا میں عذاب آیا یا آخرت میں عذاب آئے گا. اللہ تعالیٰ تیرا عذاب بڑا سخت ہے.
ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس سے، ہمارے اندر بڑی کمیاں کوتاہیاں خامیاں گناہ ہیں، یا اللہ ان سب سے صرف نظر فرما، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم سیدھے راستے پہ چلیں، اور توبہ کی توفیق عطا فرما، اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔